کریں کہ شہر قائد کا N240 کا ضمنی مارکہ MQM نے ضمنی الیکشن جیت لیا۔ MQM پاکستان کے محمد ابوبکر 10,683 ووٹ لے کر کامیاب۔ تحریک لبیک کے شہزادہ شہباز 10,618 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ مہاجر قومی موومنٹ کے سید رفیع الدین 8,383 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا نمبر چوتھا رہا۔ پیپلز پارٹی کے ناصر رحیم 5,248 ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر رہے ہیں اور PSP کے شبیر قائم خانی نے 4,797 ووٹ حاصل کیے اور وہ 5ویں نمبر پر رہے۔ N240 سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ الیکشن ٹرن آؤٹ کی بات کی جائے تو الیکشن کمیشن کے مطابق ٹرن آؤٹ 8.38% رہا۔ تو کراچی میں یہاں مارکہ تھا N240 میں ضمنی الیکشن کا مارکہ MQM نے سر کیا ہے۔ MQM پاکستان کے محمد ابوبکر 10,683 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں۔ کراچی N240 ضمنی الیکشن کے ریٹرننگ آفیسر ندیم اظہر نے غیر حتمی نتیجے کا اعلان کیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق حلقے میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ کی شرح 8.38% رہی۔ ڈالے گئے ووٹوں کی شرح فیصد 8.38 رہی۔ N240 کے اس الیکشن میں جناب محمد ابوبکر صاحب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے 10,683 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائیں۔ شہزادہ شہباز صاحب تحریک لبیک پاکستان 10,618 ووٹ لیے۔ سید رفیع الدین مہاجر قومی موومنٹ 8,383 ووٹ لے سکے اور ناصر رحیم پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے جو امیدوار تھے انہوں نے 5,248 ووٹ حاصل کیے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ IMF سے معاہدے کی وجہ سے قیمتیں بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، کہا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے جو اثرات ہیں ہم ان سے بخوبی آگاہ ہیں۔ IMF سے معاہدے کی وجہ سے قیمتیں بڑھانے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ IMF کے معاہدے پر PTI حکومت نے دستخط کیے تھے۔ IMF اور PTI حکومت کی ڈیل کی تفصیلات سے جلد قوم کو آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معاشی مشکلات سے جلد ہی نکلیں گے۔ تحریک انصاف کے دورہ حکومت میں سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر خزانہ شوکت ترین اور سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری پیٹرول اور مہنگائی پر کیا کچھ کہتے رہے، آگے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پٹرول بڑھانا پڑے گا، کیونکہ ہم اگر پٹرول نہیں بڑھاتے تو ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر پیٹرول جو ہے وہ اگر $42 سے پچھلی جنوری سے اب 95 پہ چلا گیا ہے تو یہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کموڈیٹی پرائسز کا سپر سائیکل، امپورٹڈ مہنگائی جو ہے ہم نے ڈومیسٹک مہنگائی کو تو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا ہمارے پاس جو ہے صرف ہم دعائی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی ریلیف ملے گی۔ اگر انٹرنیشنل پرائسز بڑھیں گی تو مزید پیٹرول بڑھے گا، بیکاز میرے پاس پیٹرول ہے نہیں، تو جو آئے گا وہ پاس شروع ہوگا۔ جو اس وقت حالات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کیا چارہ ہوگا کہ آپ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھائیں گے کہ یوکرین کے اور جو اس وقت یورپ میں اور جو ٹینشن بنی ہوئی ہے امریکہ میں، اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل پرائس ہے آپ کی تیل کی وہ شوٹ اپ ہو گئی ہے۔ اب اس میں ہم کتنی دیر جو ہے وہ روک سکتے ہیں؟ ظاہر ہے قیمتیں بڑھیں گی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت کو ٹریک پر لانے کے لیے کڑوی گولی نگلنا پڑی۔ ہمارے پاس دو ہی راستے تھے، ڈوبتی کشتی کو دیکھتے رہتے یا پھر سنبھال لیتے۔ چند ماہ مشکل ہیں، پھر حالات بہتر ہو جائیں گے۔ سازش کی گردان کرنے والے عمران خان نے قوم سے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ مہنگائی کا موجودہ طوفان انہی کی نااہلی کا نتیجہ ہے۔ امیر ترین ملک میں بھی پیٹرول پر اس طرح سبسڈی نہیں دی جاتی۔ روز اربوں روپے کا بل جو ہے وہ بھر رہی ہے یہ گورنمنٹ، جو عمران نیازی جو بارودی سرنگیں بچھا گیا تھا۔ یہ کڑوی گولی قوم کے ساتھ ہمیں بھی نکلنی پڑ رہی۔ آپ نے شوق پورا کر کے دیکھ لیا عمران نیازی، نہ نیا پاکستان کیا بننا تھا، پرانا پاکستان بھی دفن کر دیا۔ اس دوراہے پہ جب آج 72 سال بعد پاکستان کھڑا ہے، کیا ہم بھی خاموش تماشائی بن کر اس ملک کی سسکیاں لیتی ہوئی معیشت کو ڈوبتا دیکھتے رہتے، یا پھر آگے بڑھ کر اس ملک کو سنبھالا دینے کے لیے اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پہ لگا کر اس ملک کو بچاتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ مشکل وقت گزر جائے گا، دوبارہ سے
अपना जो है मईशत अपने पैरों पे खड़ी होगी। एक आदमी 4 साल में कौम से किया हुआ कोई एक वादा पूरा नहीं कर सका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये का इजाफा नहीं किया। ये इमरान खान की हुकूमत के IMF से माहिदे का नतीजा है। आज मुल्क के ज़खायर कम तरीन सतह पर हैं। इसकी वजह 4 साल की नाअहली और नालायकी है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने 1 रुपया पेट्रोल डीजल की कीमत में अपनी तरफ से इंक्रीज़ नहीं किया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने 1 रुपये का कोई अपनी तरफ से इजाफी टैक्स आवाम पर नहीं लगाया। ये वही 2019 जुलाई का मुआहदा है जो इमरान खान की हुकूमत IMF से करके आई थी, जिस पर उन्होंने मईशत की बर्बादी के दस्तखत किए थे। जब मईशत बर्बाद हो गई, जब सारे इंडिकेटर्स ख़राब हो गए, तो IMF से पैसे लेने के लिए पूरे पाकिस्तान और उसकी मईशत को गिरवी रखा है। आपके पास किस्त देने के लिए पैसे नहीं है, फॉरेन रिजर्व्स आपके कम हो रहे हैं। क्यों? ये कोई 2 महीने की कारकर्दगी तो नहीं है। ये वो 4 साल पे जो मईशत पे एक के बाद एक कारी ज़रब लगी है नालायकी नाअहली की वजह से, ये उसकी वजह से हुआ है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को ज़ालिमाना इक़दाम करार दे दिया। चौधरी परवेज़ इलाही से अपोजिशन लीडर सब्तैन खान, पार्लिमानी लीडर PTI मियां महमूद रशीद ने मुलाकात की। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मुलाकात में इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ज़ालिमाना है। हुकूमत बजट में रिलीफ तो ना दे सकी, अब हर हफ्ते आवाम पर महंगाई का बम गिराया जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि मुस्तक़बिल में चीन के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तानी दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। बहैसियत कौम पाकिस्तान को यहाँ रहने वालों के लिए बेहतरीन जगह बनाना होगा। वो इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब कर रहे थे। Of our relationship with China, there is no doubt that Pakistan's relationship with the people of China will continue to grow from strength to strength. Pakistanis have a unique advantage over so many other countries because our presence, our population is not confined to Pakistan. I would say that Pakistanis are present in every nook and corner of the globe. And are we as a nation, are we as a country doing all we can to position Pakistan, if not today, then tomorrow, in the best place for its people? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने 25 तारीख से महंगाई, बेरोज़गारी और सूदी निज़ाम के खिलाफ ट्रेन मार्च का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि मौजूदा PDM हुकूमत PTI हुकूमत एक तसलसल है। इस हुकूमत और PDM ने और PTI ने मुल्क को IMF के हाथों फ़रोख्त किया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। शहबाज शरीफ, ज़रदारी और इमरान खान के असासों में इजाफा हुआ। वो पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हम 23 जून को इस्लामाबाद में एक कौमी मुशावरत भी बुला रहे हैं और 25 जून से इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत के गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ और तबाहकुन महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ और सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ ट्रेन मार्च का ऐलान जमात इस्लामी करती है। और मौजूदा PDM की हुकूमत, जो कि PTI की हुकूमत का एक तसलसल है, उस हुकूमत ने, PTI की हुकूमत और PDM की हुकूमत ने हमारी कौम को IMF के हाथों बेचा है और हमारा हाल भी उन्होंने तबाह किया, हमारा मुस्तक़बिल भी उन्होंने तबाह किया। कल रात 11:15 बजे हुकूमत ने पूरी कौम पर एक और ड्रोन हमला किया। 234 रुपया फ़ी लीटर पेट्रोल हो गया है। मैं कोई मुबालगे से काम नहीं ले रहा हूँ। सही बात यह है कि लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। शहबाज शरीफ साहब के असासों में इजाफ़ा हुआ, ज़रदारी साहब के असासों में इजाफ़ा हुआ, इमरान खान के असासों में इजाफ़ा हुआ। तो क्या ये जायज़ है कि एक आदमी सरकारी मनसब अपनी ज़ाती कारोबार के लिए इस्तेमाल करे? लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है।
خیبر پختونخوا اسمبلی میں بجٹ اجلاس کے دوران حکومت اور اپوزیشن اراکین کے درمیان گرما گرمی ہوئی. ایک دوسرے سے الجھ پڑے, ایک دوسرے کو اشارے کرنے اور غدار کے القابات سے نوازنے پر ایوان میں ہنگامہ برپا ہو گیا. ایوان مچھلی بازار بن گیا. سمین جان کی رپورٹ دیکھیے. خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر محمود جان کی صدارت میں ہوا. پینل آف چیئرمین کے آتے ہی اجلاس میں صوبائی وزیر شیرام خان ترکے اور رکن اسمبلی خوشدل خان کے درمیان تکرار ہوئی. ایک دوسرے کو انگلیوں کے اشارے سے منع کرتے رہے اور شیم شیم کے نعرے لگے. اجلاس میں ایک بار پھر ہنگامہ آرائی ہوئی جب رکن صوبائی اسمبلی بلاول افریدی نے پی ٹی آئی حکومت کو قبائلیوں کا غدار کہا, جس پر صوبائی وزراء آگ بگولا ہو گئے. حکومتی بینچوں سے نعرے شروع ہو گئے. اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر کامران منگش بھی اپوزیشن پر خوب گرجے. بولے اپوزیشن کو بجٹ کاپی پر شاید خوددار لفظ سے تکلیف ہے, ہمیں مجبور نہ کیجئے کہ ہم اپنا منہ کھولیں. یہ اپنی بات کرتے ہیں, 2 سینیٹرز اس نے دیے ہیں, ان کی اوقات ہے اپنا ایک سینیٹر بنا کر دکھا دیتے. یہ آج بات کرتے ہیں کہ 2 سینیٹرز انہوں نے پی ٹی آئی کو دیے ہیں. میرا منہ کھلے گا تو ادھر کوئی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا. ایوان میں ممبران نے ماحول کو دیکھتے ہوئے کورم کی نشاندہی کر دی. پینل آف چیئرمین نے اجلاس ملتوی کر دیا. مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری مونس الہی منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے پیش ہو گئے. کہتے ہیں اگر نون لیگ کے ساتھ مل جائیں تو تمام مقدمات ختم ہو جائیں گے. 4.5 گھنٹے بٹھا کر وقت ضائع کیا گیا, اب سوال نامہ دے دیا ہے. ایف آئی اے میں منی لانڈرنگ کیس مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہو گئے. تحقیقاتی ٹیم نے 4.5 گھنٹے تحقیقات کی اور 30 سے زائد سوالات پوچھے. سابق وفاقی وزیر مونس الہی سے پوچھا گیا کہ ان کا رحیم جار خان شوگر مل سے کیا تعلق ہے. گرفتار ملزمان نواز اور مظہر سے تعلق کی وضاحت کریں. رحیم جار خان مل کے خریدے گئے شیئرز کے بارے میں تفصیلات سمیت دیگر سوالات کیے گئے. ایف آئی اے نے مونس الہی کو سوال نامہ دے دیا اور جلد جوابات جمع کرانے کی ہدایت کی. مونس الہی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 4.5 گھنٹے بٹھا کر بار بار ایک جیسے سوالات ہی کیے گئے. آج مسلم لیگ نون کے ساتھ مل جائیں تو تمام مقدمات ختم ہو جائیں گے. یہ مین ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کریں گے. جب ان کے پاس سوال ختم ہو جاتے تھے پھر وہی دوبارہ ریپیٹ کرنا شروع ہو جاتے تھے. مقصد اور کچھ نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ جی انہوں نے مجھے خراب کرنے کی کوشش کرنی تھی. وہ ایف آئی اے نے 4.5 گھنٹے لگا لیے. آج میں نون لیگ کو کہہ دوں کہ جی ہم آپ کا ساتھ دیں گے, دیکھیں ایف آئی اے نے بھی ختم, ہر چیز ختم. منی لانڈرنگ کیس میں مونس الہی کے شریک ملزمان نواز بھٹی اور مظہر عباس کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. ایک ملزم واجد بھٹی نے عدالت سے عبوری ضمانت کروا لی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں اہم شراکت دار ہے, باہمی تعلقات کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران کہہ رہے تھے کہ گزشتہ ملاقاتوں میں پاک امریکہ وزرائے خارجہ کے درمیان تعمیری گفتگو ہوئی. روس کے یوکرین پر حملے پر بات چیت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ تمام ممالک کے روس سے اپنے الگ تعلقات ہیں. بھارت کے ساتھ ایسی شراکت داری نہیں بنا سکے جیسی بھارت کی روس کے ساتھ ہے. لاہور میں تیز آندھی اور مختلف علاقوں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. فیصل آباد, گجرانوالہ, گجرات سمیت کئی شہروں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بادل کھل کر برسے. لاہور کے اکثر علاقوں میں آندھی اور کہیں کہیں بارش ہوئی. گرد آلود ہوائوں سے لیسکو کے 230 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے اور متعدد علاقے بجلی سے محروم ہو گئے. باندھ رود اور ٹھوکر نیاز بیگ میں دیواریں گرنے سے 3 افراد ملبے تلے دب گئے. فیصل آباد میں بھی تیز بارش سے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے. گجرانوالہ, گجرات, شیخوپورہ, پنڈ دادن خان, ننالا خورد میں بھی موسلا دھار بارش ہوئی. جھنگ میں مٹی کا طوفان آیا جس سے ہر چیز گرد آلود ہو گئی. لاہور کے علاقے کہنا میں آوان مارکیٹ کے قریب آندھی کے باعث گھر کی دیوار گرنے سے ملبے تلے دب کر 5 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے. پولیس کے مطابق شبیر احمد اپنے اہل خانہ کے ہمراہ چھت پر سویا ہوا تھا کہ ہمسائے کی دیوار ان پر آ گری. 4 افراد ہسپتال منتقل ہونے کے دوران رستے میں ہی دم توڑ گئے, جبکہ مسرت بی بی ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گئی. 16 سالہ بلال ہسپتال میں تاحال زیر علاج ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کمشنر لاہور سے افسوسناک واقعے سے متعلق رپورٹ طلب کی ہے. حمزہ شہباز نے واقعے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار بھی کیا ہے. پولیس ویلفیئر فنڈ میں اضافے کے اقدامات ٹھپ ہو گئے. فیصل آباد میں پولیس ہارس رائڈنگ سکول فعال نہ ہو سکا اور نہ ہی پولیس کمرشل سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا. ان منصوبوں کی تکمیل سے کون کون سے فوائد حاصل ہونا تھے, بتا رہے ہیں ذوالقرنین طاہر اپنی رپورٹ میں.
2 साल कबल थाना सरगोदा रोड से मुल्हिका 34 कैनाल अराजी पर 3 मंजिला कमर्शियल सेंटर बनाने और महकमे की आमदन में इजाफे के लिए पुलिस अस्तबल के घोड़ों को हॉर्स राइडिंग स्कूल के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी के बाद मंसूबों पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। शहरियों का कहना है कि महकमा पुलिस अपने मुलाजमीन की वेलफेयर के इकदामात करे तो शोहदाए पुलिस समेत हाजिर सर्विस मुलाजमीन के मसाइल में कमी आ सकती है। दोनों फ़ाल हो सकते हैं तो मेरे ख्याल में कम से कम उनके स्कूल सिस्टम बच्चों का उनकी कुछ वेलफेयर हो सकती है। अगर उनका गम को मिटाने की बात की है तो ऊँट के मुंह में ज़ीरे की बात होगी, लेकिन कम अज़ कम ये बहुत बेहतर प्रोजेक्ट होगा शोहदा की फैमिलीज़ के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट के जो हैं शोहदा हैं उनके फैमिलीज़, उनके बच्चे जो हैं उनकी निगहदाश्त के लिए, उनकी तालीम व तरबियत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मेरे ख्याल में इसमें बेहतरी आ सकती है। मामले पर सिटी पुलिस ऑफिसर का कहना है कि कमर्शियल सेंटर का मंसूबा मंजूरी के मराहिल में है, जल्द फंड्स जारी होने की तवक्को है, जबकि हॉर्स राइडिंग स्कूल की बहाली भी जल्द मुमकिन बना दी जाएगी। तो जो अभी तक पुलिस के वेलफेयर के चल रहे हैं प्रोजेक्ट, जिसमें कुछ शॉप्स हैं, कुछ पेट्रोल पंप्स हैं, हमारा बैंड है, वो हमारे पास हैं, लेकिन डेफिनेटली इनको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये तमाम वो हैं जो शोहदा की फैमिलीज़ पे खर्च होने हैं, जो पुलिस की वेलफेयर पे खर्च होने हैं। पंजाब के दूसरे बड़े शहर में हॉर्स राइडिंग स्कूल जैसी सहूलत मौजूद नहीं। महकमा पुलिस जल्द इस हवाले से इक़दामात करे तो शहरी भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर पुलिस हॉर्स राइडिंग स्कूल को फ़ाल किया जाए और इस जगह पर पुलिस कमर्शियल सेंटर का क़याम अमल में लाया जाए तो पुलिस की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होने वाले पुलिस वेलफेयर फ़ंड में लाखों रुपए माहाना का इजाफा हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ जुल्कन ताहिर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।